Hello दोस्तों, today I am going to discuss a very important topic of history. So I request to all of you कि प्लीज़ आज की मेरी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें. मैं बात कर रहा हूँ शिया सुन्नी के झगड़े की. ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं. क्यों? क्योंकि कम इल्म कुछ उलमा जानबूझकर तारीख़ के उन पहलुओं को सामने रखते हैं कि जिनको सुनकर शिया सुन्नी से नफ़रत करने लगते हैं और सुन्नी शियाओं से नफ़रत करने लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि वो कौन से मौजू हैं कि जिनकी वजह से नफ़रत पैदा होती है. सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ मैं हिस्ट्री को मेंशन नहीं करूँगा कि आखिर शिया सुन्नी कैसे बने, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में बता सकते हो. इंशाल्लाह आई विल प्रेजेंट. बट यहाँ मैं वो बातें बताऊँगा कि जिनकी वजह से नफ़रतें फैलती हैं. सबसे पहले बात करते हैं शिया हजरात की. उनका कहना है कि जिनको आप खलीफा अव्वल तस्लीम करते हो और उनकी इज़्ज़त करते हो, यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, वो गासिब थे. यानी हुकूमत को उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से छीना था. खिलाफत के हकदार हज़रत अली थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत की लालच में हज़रत अली को साइड किया और ख़ुद खलीफा बन गए. पहला इल्ज़ाम. एंड द सेकेंड एलिगेशन इज़ वेरी सेंसिटिव, और वो है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में. उनका कहना है कि हज़रत उमर हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं और उनका घर जला देते हैं और उनको लात मारते हैं. माज़अल्लाह. तो अब आप बताइए कि जब वो ज़ाकिरीन इस तरह, और कुछ उलमा भी उनमें, जब इस तरह की बातें अपनी उम्मत को बताते हैं तो उनका दिल रोने लगता है. वो उनके दिलों में नफ़रत पैदा होने लगती है कि ये लोग जिनकी इज़्ज़त करते हैं, जिनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, वो फ़ातिमा ज़हरा का घर जलाते हैं. फ़ातिमा ज़हरा का घर जलाने वाले की, फ़ातिमा ज़हरा को मारने वाले की इज़्ज़त करते हैं, उसको सहाबी मानते हैं. यहाँ से नफ़रत पैदा होती है. यानी वो कहते हैं अबू बकर, जिनको ये अपना खलीफा मानते हैं, वो हुकूमत छीनने वाला है उनकी नज़र में. इस तरह की बातें जब आती हैं तो दोनों के दरमियान नफ़रतें पैदा होती हैं. लेकिन इसका जवाब क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा? हम में से अक्सर लोग कह देते हैं कि ये नरेटर्स, जो इन अहादीस के नरेटर्स हैं, जिन्होंने बयान किया है, उसके रावी झूठे हैं. बट वो कहते हैं कि तुम्हारी नज़र में वो झूठे हैं, लेकिन हमारे ज़ाकिरीन, हमारे सो कॉल्ड उलमा जब बयान करते हैं और उनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो वो क्यों ना माने इस चीज़ को कि फ़ातिमा ज़हरा का घर जलाना था हज़रत उमर ने. इसलिए वो नफ़रत करते हैं हमसे भी और उनसे भी. तो मैं उनसे एक सवाल करूँगा, उन ज़ाकिरीन से, उन उलमा से जो इस तरह के मौज़ूआत को अपनी उम्मत में बयान करते हैं और उनके दिलों में सुन्नियों के लिए और सहाबा के लिए नफ़रत पैदा करते हैं, कि ये असल में हज़रत अली की और फ़ातिमा ज़हरा और अहले बैत की मज़लूमियत को बयान करना नहीं, बल्कि उनकी तौहीन करने जैसा है. क्यों? क्योंकि वो अली, वो हैदर कर्रार, कि जो खैबर का फातिह, कि जिसका टाइटल अल्लाह ताला ने दिया हो द लाइन ऑफ लॉर्ड असदुल्लाह, कि जिसकी तलवार से दुश्मन लरसते हों, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने के बाद उसकी तलवार को जंग लग गया था, या उसकी शुजाअत बुज़दिली में तब्दील हो गई थी माज़अल्लाह, कि अपनी बीवी की तौहीन करने वाले की, अपनी बीवी का घर जलाने वाले की खिलाफत को तस्लीम कर लिया, उसकी बैत को तस्लीम कर लिया. और अबू बकर, जो आपकी नज़र में गासिब हैं, खिलाफत को छीनने वाले हैं, यानी खिलाफत करने के हकदार नहीं, उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, उनको अपना खलीफा मान लिया. ये तो आपकी हिस्ट्री में भी है ना कि उन्होंने खलीफा माना. हज़रत उमर को भी माना, हज़रत अबू बकर को भी माना. तो लेवल ऑफ ईमान हज़रत अली का इतना लो था कि वो आवाज़ हक बुलंद नहीं कर पाए गासिबों के हक़ में, गासिबों के ख़िलाफ़. अपनी बीवी का घर जलाने वाले की, अपनी बीवी को मारने वाले की, अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाए. हरगिज़ नहीं. अगर ऐसा होता तो हज़रत अली की तलवार होती और उस गुस्ताख़ अहले बैत की गर्दन होती और उसका गर्दन तन से जुदा होती. अगर ऐसा होता, चाहे वो कोई ना होता. क्यों उमर की गर्दन नहीं उड़ाई अली ने? क्या अली बुज़दिल थे? बल्कि हकीकत तो ये है कि ये पूरी कहानी झूठी है, इसकी कोई हकीकत नहीं.
اگر حقیقت آپ اس کو مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ حضرت علی شجاعت نہیں تھی، حضرت علی بہادر نہیں تھے، حضرت علی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پائے، حضرت علی کا لیول آف ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ ایک غاصبوں کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا اور ان کو خلیفہ مان لیا۔ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ نہیں مانو گے آپ، اور کیوں مانو گے کہ اس کی حقیقت ہی نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بیان کرتے ہو کہ وہ بھاگ گئے۔ ہاں، جنگ احد میں بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سن کر بھاگ گئے تھے۔ ہر کسی کا ایمان برابر نہیں ہوتا، ہر کسی کی بہادری برابر نہیں ہوتی، ہر کسی کی صداقت برابر نہیں ہوتی، کیوں صحابی بھی ایک انسان ہیں، ان کے لیول آف بریوری از ناٹ ایکول۔ جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے غلطی کی لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ تو آپ کون ہوتے ہو ان پر ذرا بھی کچھ کہنے والے؟ Who the hell are you؟ لیکن آپ جان بوجھ کے ایسے موضوع کو بیان کرتے ہو جن کی وجہ سے وہ ان کے دلوں میں صحابہ، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے نفرت پیدا ہو اور سنیوں کی نفرت پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو پلیز، میں ان سے تو نہیں کہوں گا یہ بات، ذاکرین سے، کیونکہ ان کی تو روٹیاں اس پر چل رہی ہیں، وہ یہ بیان کرنا بند نہیں کریں گے۔ لیکن میں عام اپنے شیعہ بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا ذرا سا دماغ لگا کر سوچئے کہ دراصل وہ اہل بیت کی توہین کرتے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ اس پر روتے ہوتے ہو اور ان پر مزے لیتے ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ذرا سا سوچئے دماغ لگا کر، تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، میں ان ذاکرین کو تو نہیں روک سکتا، نہ ہی وہ رکیں گے کیونکہ ان کی روٹیاں اسی پر چل رہی ہیں۔ لیکن میں ان شیعہ حضرات سے، سمجھدار میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ذاکرین کو نہ بلائیے کہ جو جان بوجھ کر اس طرح کے حساس موضوع آپ کے سامنے رکھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، قرآن میں نہ جانے کتنی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اپنی عقل کا استعمال کر کے پھر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے، کیونکہ ہسٹری میں جو کچھ بھی ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ سچ ہو۔ پہلے اپنا لاجک، اپنی عقل استعمال کر کے پھر اس پر یقین کریے تاکہ نفرتیں ختم ہو۔ اور حضرت علی کو سب سے اعلیٰ ماننا ہے، مانیے۔ میں خود، مجھے کوئی شیعہ کہے، رافضی کہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضلیت والی شخصیت میں حضرت علی کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کے بعد میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں، لیکن صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی محبت بھی میرے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پلیز ایسے ذاکرین سے دور رہیے جو نفرتیں پھیلائیں، اور ان شیعہ حضرات، ان شیعہ علماء کو سننے کی کوشش کریے جو اتحاد کی بات کریں، جو امن کی بات کریں، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا قرآن سب کچھ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ سنی علماء کی، یا تو وہ نادان اور ناسمجھ ہیں، یا پھر وہ ناسبیت جیسی سوچ رکھنے والے ناسبی علماء، کیونکہ وہ امیر شام، امیر معاویہ کی اتنی فضیلتیں جھوٹی بیان کرتے ہیں کہ جس سے شیعوں کا دل دکھتا ہے۔ ان کے نام پر کانفرنس، ان کی فضیلت پر کانفرنس، ان کے نام پر لنگر، ان کے نام پر مسجدیں۔ جس طرح شیعہ ذاکرین جھوٹی اور غلط الزامات لگا کر ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم پر ان کو رلاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح سنی علماء بھی، کچھ علماء اس طرح کے ہیں، وہ اس شخص کو اپنا سید، اپنا رہبر مانتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ، کہ جن کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تمام صحابہ کو جمع کر کے ان کو متوجہ کر کے فرمایا اے لوگو تم گواہ رہنا، تم سب کا پیشوا میں ہوں تو تم سب کا پیشوا علی بھی ہے۔ اس علی کے خلاف جس نے جنگ لڑی، ان کو پوری زندگی چین سے نہیں جینے دیا خلیفہ بننے کے بعد، اور ان کے جانے کے بعد ممبروں پر جمعے کے دن یہ حکم دیا کہ ان پر لعنتیں بھیجو، اور خود بھی لعنتیں بھیجی، خود بھی گالیاں دی۔ کس کو؟ علی کو گالی دینے والا صحابی، علی پر لعن تان کرنے والا صحابی، اور ابو بکر اور عمر پر لعن تان کرنے والا رافضی اور کافر، اور علی کو گالی دینے والا صحابی۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟
معاویہ کہ جو لوگوں کو ناجائز قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، معاویہ وہ کہ جو ناجائز لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ صحابی، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، وہ ہمارے سید جو اہل بیت سے جنگ لڑیں، جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن اور حسین میرے دل کا ٹکڑا ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کو تکلیف جس نے پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ان سے خلافت کو چھیننے والا صحابی، ان کے دل کو تکلیف پہنچانے والا صحابی، ان کے بابا پر لعنتیں کرنے والا صحابی، آپ کی نظر میں وہ صحابی ہوں گے، آپ کی نظر میں وہ سید ہوں گے، آپ کی نظر میں وہ سب کچھ ہوں گے، مانیے، لیکن ہمارے سامنے ان کی فضیلتیں بیان مت کریے، ہمارے اوپر ان کی فضیلتوں کو مت تھوپیے کہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آپ امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے تو آپ عصمت صحابہ کر رہے ہیں، آپ توہین صحابہ کر رہے ہیں، آپ منکرین حدیث ہیں، ہم منکرین حدیث نہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ معاویہ لوگوں کا ناجائز مال ہڑپ کرتے تھے، حدیث میں تو یہ امیر معاویہ لوگوں کو ناجائز قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، جو حسن کو آگ کا انگارہ کہتے تھے، حسن کو، جو حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی کے ساتھ جو تھے وہ تو تھے ہی حق پر، جو سامنے امیر معاویہ کے ساتھ آئے تھے، فرمایا ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کو بہکا کر، ان کا برین واش کر کر لایا گیا تھا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا جو ان کو لانے والا ہے امیر معاویہ، اس کا اور میرا معاملہ میں نے اس کو معاف نہیں کیا، اللہ کی عدالت میں، کہ جس کو حضرت علی نے، جس پر قنوت نازلہ پڑی اللہم علیک بمعاویہ تھا، جس کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا ہو، جس کا حضرت علی نے تعمر دل دکھایا ہو، وہ آپ کے لیے صحابی ہو سکتے ہیں۔ آپ مانیے ان کو صحابی، اللہ تعالیٰ سے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو، ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو، ہمارا حشر ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ ہو، ہمارا حشر ابو ذر غفاری سلمان فارسی عمار بن یاسر کے ساتھ ہو، آپ کا حشر معاویہ اور ان کے سپورٹر کے ساتھ ہو۔ اور یہ تعریف جو ایک مرتبہ بھی صحابی جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی، یہ تعریف نہیں، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضور سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا کہ یہ دوزخ میں ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے ایک چادر چرائی تھی، تو وہ صحابی نہیں تھا، ایک چادر چرانے پر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دے رہا ہے، تو رضی اللہ عنہ لگانا، صحابی مانیے آپ، لیکن رضی اللہ عنہ آپ جس کے ساتھ لگائیں، یعنی اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جلائے گا، قبر میں عذاب دے گا؟ پھر وہ لوگ کون تھے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حضور نے ان پر ٹہنی رکھی تھی، آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث، پھر حضور نے فرمایا ان کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، تو ایمان کی حالت میں تو انہوں نے بھی دیکھا تھا، وگرنہ کافر اور مشرک کے بارے میں حضور تھوڑی نہ مغفرت فرماتے، ان کے بارے میں تو منع ہے قرآن میں مغفرت فرمانے کے لیے، اگر 70 مرتبہ بھی آپ مغفرت فرمائیں گے تو ہم مغفرت نہیں کریں گے، 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ لیکن صحابی وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی زندگی کو اپنے نمونہ عمل بنا کر ان کے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی کو انہی کے مطابق چلائے، وہ ہے صحابی۔ اور یہ تعریف کہ جس نے ایک مرتبہ بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور وہ چلا گیا، وہ صحابی، تو یہ تو 100 سال حضور کے بعد کی تعریف ہے، کچھ اماموں نے کری ہے، نہ کسی صحابی نے تعریف کری ہے نہ حضور نے۔ اس لیے اس تعریف کے تحت ہمیں انڈر پریشر کر کے معاویہ کی فضیلت ہمارے سامنے بیان نہ کی جائے، اللہ کے لیے۔